تاش کے ان بازیگروں کی تعداد کبھی بڑھتی اور کبھی گھٹتی، مگر اس سے انہیں کوئی سروکار نہ ہوتا۔ مقصد تھا کہ بازی روزانہ لگنی چاہیے، خواہ دو ہی افراد ہوں۔ اس وقت بھی وہ سب ایک میز کے گرد بیٹھے تاش کی بازی میں مصروف تھے۔ سگریٹ کے دھوئیں نے کمرے کی فضا مکدر کر رکھی تھی۔ چائے کا دور بھی چل رہا تھا۔ دراصل بخت خان نامی ایک بارسوخ شخص نے اپنے ہوٹل کے ایک خفیہ گوشے میں یہ قمار خانہ کھول رکھا تھا، جسے جواریوں کا مخصوص گروہ ٹی کلب کا نام دیتا تھا۔ ہاشم کے پاس جوئے میں جیتی ہوئی رقم کم ہونے لگی تھی، اور آج اس نے بخت خان کے اس قمار خانے میں اپنی تمام صلاحیتوں کو بروکار لانا تھا۔ وہ ہوٹل کے خفیہ گوشے کی جانب بڑھ گیا۔ سگریٹ کا دھواں اور ان کے کبھی کبھار بے ہنگم کیکوں سے فضا مکدر ہونے لگتی۔ مشروب خاص کے چند بڑے بڑے گلاس پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان سگریٹ کی ڈبیاں اور لائٹر ایک طرف میز پر تاش کے خوبصورت بند ڈبے پڑے نظر آئے۔ ان میں جواریوں کا ہر دل عزیز پرنس بھی تھا۔ ہاشم مسکرایا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا قمار بازی کی جدید فضا میں پرنس کی مقبولیت کوئی ڈکی چھپی بات نہ تھی۔ اس برانڈ کے چمکدار امپورٹڈ پتے تاش کھیلنے والوں میں بہت پسند کیے جاتے تھے۔ اس میں پتے جوڑنے والوں کے لیے ہاتھ کی صفائی کا امکان بالکل نہ تھا۔ برکیف ہاشم ان کے درمیان جا پہنچا۔ اسے دیکھ کر جواری خوشگوار انداز میں مسکرائے۔ ایک نے کہا، او ہاشم، آج پہلے ہی آ گئے۔ ہاں، طبیعت یہاں آنے کو مچل رہی تھی۔ اس نے جواب میں کہا، کیا حال ہے پارٹنر؟ وہ دیر عمر مگر مضبوط جسم والے بخت خان نے اسے مخاطب کیا، جو اس ہوٹل اور جوئے خانے کا مالک تھا۔ حال ٹھیک نہیں ہے پیارے، ہاشم نے ٹھنڈی سانس لی۔ ایسے واہیات موسم میں کسی کھوٹے سکے کی طرح بیکار ہو کر آ گیا ہوں۔ فکر کیوں کرتے ہو؟ آج کی بازی تمہارے موڈ کو خوشگوار بنا دے گی۔ باقی لوگ کیوں نہیں آئے؟ ہاشم نے پوچھا۔ بس ابھی آ جائیں گے، وہ پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے بولا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے ایک کرسی اس کی طرف کھسکا دی۔ ہاشم ان کے درمیان بیٹھ گیا، مگر اس کی نظریں چلتی ہوئی بازی کی بجائے بخت خان پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اس کے بارے میں سوچنے لگا، کتنا عقل مند ہے یہ آدمی۔ خود کبھی جوا نہیں کھیلتا، لیکن کس مہارت سے قمار خانہ چلاتا ہے۔ پولیس کو بھی بتا دیتا ہوگا۔ کھیلنے والوں کو قمار بازی کے راج الوقت سہولتیں دے کر اپنے کمیشن کی بھی جوڑ توڑ کر لیتا ہے۔ جواریوں کو بھی یہ اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ یہاں ہاتھ کی صفائی نہیں دکھائی جاتی۔ آج کس کس کی آمد متوقع ہے؟ کچھ دیر بعد ہاشم نے سوال کیا۔ شوقی، بخشو اور رکھو، بخت خان نے بتایا۔ ان لوگوں کی موجودگی میں تم قطعی چال بازی سے کام نہ لے سکو گے۔ وہ بڑے اونچے درجے کے شاطر ہیں۔ ہمیں کون سا 3-5 کرنا ہے بھائی؟ ہاشم فوراً بولا۔ اگر چال بازی کا ہی ارادہ رکھتے تو تمہارے ٹی کلب کی بجائے کسی اور جگہ کا رخ کرتے۔ شکریہ۔ اب خدا کے لیے کھیل میں کلب کی سابقہ روایات کو مجروح نہ ہونے دینا، بخت خان نے دھیرے سے کہا۔ پھر ٹرے میں سے چائے کا مگ اٹھا کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ چائے خوش ذائقہ اور الائچی والی تھی۔ اس کا موڈ یہی چائے پینے کو چاہ رہا تھا۔ یوں چائے اور بازی کا پہلا دور تھا کہ شوقی آ گیا۔ یہ شکل سے خرانٹ جواری دکھائی دیتا تھا۔ بش کی مانے تنی ہوئی سیاہ مونچھیں، چمڑے کی طرح سخت اور سوکھے بال، سرد میل بھوری سی آنکھیں جیسے کسی ایکس رے مشین کی طرح مخاطب کے اندر جھانک رہی ہوں۔ آؤ شوقی، ہاشم نے رومال سے اپنا منہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ وہ چائے کی پیالی 2-3 چسکیوں میں ختم کرنے کا عادی تھا۔ آج بہت چمک رہے ہو، کیا بڑا ہاتھ مارنے کا ارادہ ہے؟ بھائی اپنے ایسے نصیب کہاں؟ شوقی نے ہاشم سے مصافحہ کیا۔ 52 پتوں نے کب کسی سے وفا کی ہے؟ سنا ہے تم اسے وفا کے معنی سکھا رہے ہو، تارے نے مسکرا کر مداخلت کی۔ یہ ایک سیاہ بھجنگ آدمی تھا۔ اس کے بھاری جسم پر قیمتی لباس تھا۔
غلط ہے میرے دوست، ان پتوں کی سرشت ہی میں بے وفائی ہے، کہتے ہوئے شوکی نے بخت خان کو مشروب خاص کا اشارہ کر دیا۔ نصف گھنٹے کے اندر ہی بخشو آ گیا۔ اسے دیکھ کر ہاشم کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بخشو کو پہلے سے جانتا تھا۔ گزشتہ سال سے تیل کے کاروبار کو اپنے لائق بیٹوں کے حوالے کر کے وہ سیر و تفریح کی دنیا میں دیکھا جانے لگا تھا۔ کوتا قد، موٹا اور بےہنگم جسم، چھوٹی سی آنکھیں، گنجا سر، پھنسی پھنسی سی آواز۔ بیوی مر چکی تھی، عیاش تب تھا، کسی نہ کسی کو پالے رکھتا تھا۔ اس وقت بھی ایک پالی ہوئی اس کے ہمراہ تھی۔ ٹی کلب کی خوبی یہ بھی تھی کہ اپنی گرل فرینڈ یہاں لائی جا سکتی تھی، مگر صرف لائی جا سکتی تھی۔ بخشو کے ساتھ آنے والی حسینہ کا نام تارا تھا۔ وہ بخشو کی جیت کا منظر دیکھنے کی خواہش مند تھی۔ سب سے آخر میں رکھو دادا وارد ہوا تھا۔ اس کے ہمراہ بھی ایک کتالے جانو جہاں تھی۔ ہاشم نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں اس کے سراپا پر جم کر رہ گئیں۔ حسن کیا تھا، ایک قیامت تھی۔ حشر بدامہ، ہلاکت خیز سیاہ جھیل سی آنکھیں، تنگ دہانہ، بھرے بھرے ہونٹ، گلابی رنگت والے نرم و نازک رخسار، تیکھے خد و خال، ملائم اور سبک آزاد سیاہ بال جنہیں اس نے جوڑے کی شکل میں باندھ رکھا تھا۔ خود رکھو ایک طویل قامت آدمی تھا، عمر 50 کے لگ بھگ، چوڑے شانے، گھٹا ہوا جسم، عیاشی چنی چنی مگر تیز آنکھیں۔ اس نے خالص کاروباری انداز سے ہاشم، بخشو اور شوکی کو باری باری دیکھا اور سگریٹ کو منہ کے گوشے سے دوسری طرف منتقل کرتے ہوئے بولا، یہ لڑکی وینا ہے۔ مروجہ اصول کے مطابق اس نے اپنی گرل فرینڈ کا نام بتایا۔ ہیلو، وہ اپنے خوبصورت دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اٹھلائی۔ یہاں آ کر مجھے مسرت ہوئی جب رکھو دادا نے بتایا کہ اسے قمار بازی سے گہرا لگاؤ ہے تو میں ششدر رہ گئی۔ تاش کا فن تو خوش نصیبوں کو ہی راس آتا ہے۔ ہر بات چند رسمی سی ملاقاتوں میں بتانے کی نہیں ہوتی وینا۔ رکھو دادا نے خشک لہجے میں اسے ٹوک دیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ تمام لوگوں کی پرہوس نظریں وینا پر مرکوز تھیں۔ تو اب انتظار کس بات کا ہے؟ رکھو نے کنگھار کر گلا صاف کیا۔ کسی کا بھی نہیں، کھیل شروع کیا جائے۔ بخت خان نے کرسی سے اٹھ کر دانستہ آخری سرے والی کرسی سنبھال لی، پھر مختلف برانڈ کے تاش کے ڈبے ان کے سامنے رکھ دیے۔ سب کی چوائس پرنس برانڈ تھی۔ بقول انہی بازیگر کھلاڑیوں کے اس برانڈ کے پتوں میں کوئی ہاتھ کی صفائی نہیں دکھا سکتا تھا۔ اب میز کے ایک جانب ہاشم اور شوکی براجمان تھے، ان کے درمیان تارا بیٹھی تھی، دوسری سمت بخشو اور رکھو دادا موجود تھے، آخری کنارے پر وینا لاتعلق سی بیٹھی ہوئی تھی۔ تارا، راجا اور دوسرے دو حضرات تماشائی بن گئے۔ کون سا کھیل کھیلا جائے؟ ہاشم نے سوالیہ نظروں سے بھولا کی طرف دیکھا۔ تارا پوکر نہیں کھیلتی، بخشو نے مسکرا کر کہا، نہ ہی وینا کو اس سے رغبت ہے۔ رکھو بھی بول پڑا، ٹھیک ہے۔ ہاشم نے سادگی سے کہا، کیا کھیلنا پسند کرو گے؟ 8 پتی جس میں یکے پتوں کے دوسرے رخ ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ میرے لیے ہمیشہ سے پیچیدہ کھیل رہا ہے، بخشو نے اعتراض کیا۔ البتہ شاٹ گن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بازی 40 سے شروع کی جائے؟ یہ میرا پسندیدہ کھیل ہے، رکھو نے حامی بھری، اگرچہ میں اس گیم کو خودکشی کے مترادف سمجھتا ہوں، مگر خیر، جیسے تم سب کی مرضی، ہاشم نے ڈھیلے ڈھالے لہجے میں کہا۔ اس خودکشی میں زندگی کے بھی امکانات ہیں۔ بخت خان نے فکرہ چست کیا۔ ہاشم، تم کیا سمجھتے ہو؟ بخشو اس کی طرف مڑا۔ بھئی اپنا کام تو داؤ لگانا ہے، جیت ہار کی زیادہ فکر نہیں رکھتا میں۔ ہاشم نے خوش دلی کا مظاہرہ کیا۔ ٹھیک ہے، پھر کھیل کی ابتدا کی جائے۔ بخت خان چہکا، کیونکہ معاملہ اس کی کمیشن کا تھا۔ کھیل کا آغاز ہوا۔ 3 پتے چاروں میں تقسیم کر دیے گئے۔ جن کے پتے جاندار تھے وہ سوچ سوچ کر چالیں چلتے رہے۔ 1 گھنٹے میں ہاشم نے 7 لاکھ کے چپ سارے تو اس کا چہرہ بجھ سا گیا۔ شوکی نے معمولی رقم جیتی۔
رکھو دادا کا حال سب سے خراب تھا، البتہ بخشو کی چاندی تھی۔ وہ جیت جیت کر خوشی سے پھولتا جا رہا تھا۔ تارا کی بھی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ بخت خان کھیل کا رنگ دیکھ کر اٹھا اور ان کے آگے بلورے پیمانے سجا دیے۔ اس کا تکڑا کمیشن بننے والا تھا۔ وینا کھڑی ہو گئی۔ وہ ہاشم کے قریب سے گزری تو سینٹ کی خوشبو سے اس کے اندر پھرری سی دوڑ گئی۔ آخری بازی رکھو کے ہاتھ رہی تھی، لہذا پتے اس کو تقسیم کرنا پڑے۔ ہاشم نے اپنے پتے اٹھا لیے۔ دوسرے دور کی ابتدا ہوئی۔ اس نے چال چلی اور ایک پتا اٹھایا۔ یہ حکم کا نیلا تھا۔ ایک ہی رنگ کے 5 سے 9 تک حکم کے پتے دیکھ کر وہ بکھلا گیا۔ وینا اپنے سبک ہاتھوں میں شیشے کا نازک گلاس لیے ان کے قریب آئی اور اچٹتی ہوئی نگاہوں سے کھیل جائزہ لینے کے بعد رکھو کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اب تک بازی 50 لاکھ کی ہو چکی تھی۔ شوقی نے لاکھ کی چال چلی۔ ہاشم نے ڈبل چال سے اس کا جواب دیا۔ اگلی چال رکھو دادا کی تھی۔ شوقی نے ٹھنڈی سانس لی اور اپنے پتے پھینک دیے۔ رکھو دادا مسکرایا۔ اس نے اپنے پتوں پر نظر ڈالی، پھر 4 نیلے چپس میز کی وسط میں بڑھا دیے۔ ان میں سے ہر چپس لاکھ کی مالیت کا تھا۔ ہاشم نے اپنے چپس کا معائنہ کیا۔ اس کے سامنے 8 لاکھ کے سرخ چپس پڑے تھے۔ اس نے بخت خان کی طرف دیکھا۔ کریڈٹ پر کتنی رقم مل سکتی ہے؟ اس نے پوچھا۔ کافی رقم ہے، تمہیں کتنی چاہیے؟ اس نے خوش دلی سے کہا۔ وہ ہاشم کی ذہانت کا مترک تھا۔ 15 لاکھ، ہاشم نے یوں کہا جیسے ایک سگریٹ مانگ رہا ہو۔ بخت نے فوراً ہی 15 لاکھ کے چپس گن کر ہاشم کی طرف کھسکا دیے۔ ہاشم نے 6 نیلے چپس اٹھا کر بازی میں جھونک دیے۔ اچانک شوقی نے پتے پھینک دیے۔ بھائی اب اپنے بس کی بات نہیں رہی۔ رکھو دادا نے ایک زوردار کہکا لگایا اور بولا، اب میں 8 کی چال چلوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ ہاشم تم بلف چال چل رہے ہو۔ ضرور چلو۔ ہاشم مسکرایا اور 9 نیلے چپس اٹھا کر داؤ پر لگا دیے۔ رکھو نے کینہ توز نظروں سے اس کو گھورا، پھر 12 لاکھ کی مالیت کے مزید چپس بازی کی نظر کر دیے۔ حال میں گہرا سکوت مسلط ہو گیا۔ دیکھنے والوں کی سانسیں رکنے لگی۔ ہاشم کے دوران خون میں تیزی آ گئی۔ رکھو نے اپنی جیب سے وزنی بٹوا نکالا اور اس میں سے 15 لاکھ کا چیک لے کر بخت خان کو تھما دیا۔ اس نے سرخ چپس اسے دے دیے اور رجسٹر پر کچھ اندراج کرنے لگا۔ حال کی خاموشی میں تماشائیوں کی سانسیں گونجنے لگی۔ ہاشم کے پاس بخت خان کے دیے ہوئے چند لاکھ تھے، مگر اگلی چال کے لیے اسے 5 لاکھ کی ضرورت تھی۔ اس کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ میرے کریڈٹ کا کیا حال ہے بخت خان؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ بخت ایک لمحے کے لیے پس و پیش میں پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، مل جائے گا، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تم لوگ آخر کیوں حد مقرر نہیں کر لیتے؟ اچانک ہاشم کی نظر وینا کی طرف اٹھ گئی۔ وہ رکھو کے پشت پر کھڑی ٹکٹکی باندھے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ہاشم سے نظریں چار ہوتی ہی اس نے آہستہ سے اپنی مٹھی کھولی اور اشارتاً 4 مخروطی انگلیاں اپنے پھول جیسے نازک رخسار پر ٹکائی اور فوراً ہی ہٹا لی۔ ہاشم کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ تم لوگوں نے میری بات کا جواب نہیں دیا، بخت نے سوال دہرایا۔ میری جانب سے 10 لاکھ پہلے، پھر اس کے بعد مزید 10 لاکھ لگا دو، ہاشم نے خوشی کو دباتے ہوئے کہا۔ بخت نے سرخ چپس کی 2 ڈھیریاں لگاتے ہوئے ہاشم کو گھورا۔ رکھو کی توجہ اپنے پتوں کی طرف تھی۔ وہ چونک پڑا۔ شکرانے کے لیے 10 لاکھ کافی رہیں گے؟ اس نے الجھ کر ہاشم سے پوچھا۔ ہاں مناسب ہے، ہاشم نے خشک لہجے میں کہا۔ رکھو کے کرخت چہرے پر ایک مغرور مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے اپنے سارے پتے میز پر پھیلا دیے اور دبے دبے جوش کے ساتھ بولا، بازی کے لیے یہ بھی عین مناسب ہے۔ اس کے 4 بادشاہ تھے۔ ہاشم نے اپنے حواس درست کیے اور پتے ایک ترتیب سے میز پر ڈال دیے۔ پورے 10 سیکنڈ تک رکھو انہیں یوں گھورتا رہا جیسے کسی نے اسے مسمرائز کر دیا ہو۔
اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر مٹھی بھر چپس نکالے اور میز پر ڈال دیے۔ ان کا کیش دے دو، میں تو خالی ہو چکا۔ اس نے بخت کو ہدایت کی۔ ٹھیک ہے دادا، بخت نے کہا۔ حاضرین کی نظریں ہاشم کو عقیدت سے دیکھ رہی تھی۔ رکھو غصے سے پھنکارتا ہوا آگے بڑھا۔ وینا نے موقع دیکھ کر ایک دمکتی مسکراہٹ ہاشم پر پھینکی اور رکھو دادا کے پیچھے ہو لی۔ وہ دونوں رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد بھولا بھی اٹھا اور اپنے ساتھی محبوبہ تارا سے مخاطب ہوا۔ آؤ ڈارلنگ چلیں، یہ نامراد پتے کسی کسی کو تو شرابور کر دیتے ہیں۔ تم بھی گھاٹے میں نہیں رہے، تارا نے ہنس کر کہا اور اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے بعد شوقی بھی اٹھ گیا۔ پھر تارا، راجا اور دوسرے بھی چلے گئے۔ اب حال میں ہاشم اور بخت خان رہ گئے۔ پانڈے نوٹ گننے میں منہمک تھا۔ 45 لاکھ کی بازی رہی، اس میں سے 10% میرا کمیشن، 15 اور اس کا سود بنا۔ وہ تیزی سے رجسٹر پر لکھتا جا رہا تھا۔ تمہاری کل آمدنی 35 لاکھ بنتی ہے، 6 ان کے علاوہ ہیں جو چپس کی شکل میں اس وقت تمہارے پاس ہیں۔ اس طرح کل 36,80,000 ہوئے۔ 2 گھنٹے کی کمائی بری نہیں۔ ہاشم مسکرایا، بخت سے کچھ کیش اور باقی چیک لے کر اپنے بٹوے میں ڈالے، پھر بولا، ایسی خوشگوار رات مشکل ہی سے نصیب ہوتی ہے، کہیں تمہارے لیے یہ رات منحوس ثابت نہ ہو۔ بخت خان نے سر لہجے میں کہا، کیا مطلب؟ ہاشم بکھلا کر اچھل پڑا۔ اس حسینہ طرح دار کو کب سے جانتے ہوں؟ وہ ایک دم گھرا کر بولا، کیا وینا کو؟ یقین مانو میں نے اسے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ہاشم کی آواز سے گھبراہٹ عیاں تھی۔ مگر ان باتوں سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ مطلب؟ جواب میں بخت نے خشمگین نظروں سے ہاشم کو گھورا اور پھر ایک لمحے کے لیے اپنی 4 انگلیاں دانے گال پر رکھ لی۔ تو تم دیکھ رہے تھے؟ ہاشم نے ایک طویل ہمکاری بھری۔ ہاں، بہتر ہے کہ تم اب یہاں سے فوراً 9-2-11 ہو جاؤ۔ بخت کا لہجہ سخت ہو گیا۔ بلکہ یہ شہر چھوڑ کر نور پور چلے جاؤ۔ تم دادا کو نہیں جانتے، وہ اس شہر کا سب سے بڑا شیطان ہے۔ اگر اسے اس گھپلے کی خبر ہو گئی تو کل صبح تمہاری لاش کسی اجاڑ مقام پر پڑی ملے گی۔ ہاشم یہ سن کر ایک سناٹے میں آ گیا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا لیکن اس آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ ہاشم اپنے فلیٹ میں لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا مشروب کے گھونٹ لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وسوسوں اور جانے انجانے خوف کی پرچھائیاں کلبلا رہی تھیں۔ بخت خان کی باتیں اس کے ذہن کو روگندہ کیے ہوئے تھی۔ وہ خود بھی رکھو دادا کے متعلق وسیع معلومات رکھتا تھا۔ وہ شکست کا بدلہ ضرور لے گا، اور اگر اسے وینا کی غداری کا علم ہو گیا تو شاید جلدی اسے زندگی سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ رکھو دادا کے ذرائع لامحدود تھے۔ پولیس اس کے تمام جائز اور غیر قانونی کاموں کی ہم راز تھی۔ یہ ساری باتیں سوچ کر ہاشم صوفے سے اٹھا اور آہستہ سے کھڑکی کی طرف بڑھا۔ سمندر کی سرکش لہریں رات کی تاریکی میں ساحل سے ٹکرا کر عجیب آواز پیدا کر رہی تھی۔ وہ چند لمحے وہاں کھڑا چاندنی میں موجوں کو اچھلتے دیکھتا رہا، پھر الماری کی طرف آیا۔ چیک وہ جمع کرا چکا تھا، باقی کیش اس نے بٹوے میں بھر رکھا تھا۔ وہ اس نے الماری کی نچلی دراز میں ڈال دیا۔ اس کے بعد دوسری دراز سے اس نے پستول اٹھایا اور اسے بغلی ہولسٹر میں رکھ لیا۔ پھر دوبارہ آ کر صوفے پر نیم درازہ ہو کے سوچنے لگا، اتنی بڑی رقم سے ایک رنگین مزاج شخص بہت کچھ کر سکتا ہے، رنگین زندگی کے تمام مزے لوٹ سکتا ہے، چھوٹا بڑا بزنس شروع کر سکتا ہے۔ وہ سوچتا رہا، تبھی دروازے پر لگی کال بیل نے اس کے خیالات کا تارو پود بکھیر دیا۔ اس نے دستی گھڑی کی طرف دیکھا۔ رات کے 12:30 بجے تک وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ دروازے پر جو کوئی بھی تھا دوست نہیں تھا۔ اتنی رات گئے کسی دوست کا کیا کام؟ پھر وہ اس شہر میں اجنبی تھا۔ گھنٹی دوبارہ بجی اور لگاتار چند سیکنڈ تک بجتی رہی۔ پستول کو دائیں ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے وہ دبے پاؤں دروازے کے پاس آیا۔ کوئی دروازے سے باہر اس کا بتابی سے منتظر تھا۔ وہ سانسیں روکے کھڑا رہا۔ اس وقت بھلا کون ہو سکتا ہے؟ کیا دادا کے گنڈے؟
بقول بخت خان کے علاقے کا ایک پورا بدماش گروپ اس کا غلام تھا۔ بیل پھر بجی۔ ہاشم نے چٹخنی کی جانب ہاتھ اٹھایا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے کوئی کھڑا تھا۔ ہاشم کا پسٹل بلند ہوا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ چونک گیا۔ تاہم اس کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہی کڑے تیور، وہی خطرناک انداز۔ اس کا ہاتھ اگرچہ جھک گیا تھا، پھر بھی چند لمحے آنے والے کو گھورتا رہا۔ پھر اس کے ہونٹوں پر شناسا مسکراہٹ ابھر آئی۔ سوری، میں سمجھا کوئی میری طاق میں ہے، وہ دروازے سے ہٹتا ہوا بولا، اور میں سمجھی کہ میری زندگی کا آخری لمحہ آ پہنچا ہے۔ وینا مسکرائی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ ضرور، کیوں نہیں آؤں؟ میں تو بلائے بغیر ہی ٹپک پڑی۔ وہ اٹھلاتی ہوئی اندر آ گئی۔ ہاشم نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے دروازہ بند کر کے لیونگ روم میں لوٹ آیا۔ وینا کاؤچ میں بیٹھ چکی تھی۔ واہ بھائی، خوب رہی۔ پھر وہ بولی، اتنی بڑی رقم جیت لی لیکن کوئی رد عمل نہیں، حیرت کی بات ہے۔ تم کس رد عمل کی متوقع تھی؟ نہ کوئی جشن، نہ کوئی پرگرام۔ وہ لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ لا کر گویا ہوئی۔ اگر کوئی تمہارا اشارہ دیکھ لیتا تو جان کے لالے پڑ جاتے۔ جان کے لالے؟ ارے جاؤ، تمہیں کس نے زیادہ ڈرا دیا ہے؟ پھر بھی آخر ہاتھ کی انگلیاں اٹھا کر اشارہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاشم جھنجھلا گیا۔ تو کیا پاؤں کی انگلیاں اٹھا کر ڈانس کرتی؟ وینا نے آنکھیں مٹکائیں۔ پتہ نہیں تم کس قسم کے آدمی ہو۔ یہ اشارہ بخت خان نے دیکھ لیا تھا۔ مجھے لمبی وضاحت سے اس کی تسلی کرنی پڑی۔ مجھے بخت خان سے ایسی کوئی امید نہ تھی۔ وہ بولی، میں تو تمہاری مدد کرنا چاہتی تھی۔ خیر چھوڑو، اب اس خوشی کے موقع پر کچھ پلاؤ گے بھی یا میں گلاس ہی لیتے رہو گے؟ پھر اس کی نگاہ تپائی پر رکھے خالی گلاس پر پڑی۔ او معاف کرنا، میں بھول گیا تھا۔ ہاشم کیبنٹ کی طرف لپکا۔ اس نے بربن کے 2 بڑے پیک تیار کیے۔ گلاس پکڑتے وقت وہ آگے تک جھک گئی۔ بیٹھ کیوں نہیں جاتے ہاشم؟ وینا نے نرم لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ تمہیں کس کا خوف اچانک ستانے لگا ہے جو اس قدر بکھلائے ہوئے ہو؟ رکھو دادا کا۔ اس نے صاف گوئی سے کام لیا۔ کیا پتہ وہ کب اپنے گرگروں کے ساتھ مجھے آ پہنچے۔ اس کے بارے میں اب اتنا بھی متفکر نہ ہو، وینا نے دلاسا دیا۔ یقین کرو، کافی بڑی رقم ہارنے کی بنا پر وہ چلا کر سیدھا گھر چلا گیا ہے۔ مجھے ڈراپ کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی اس خبیث نے۔ گدے کا بچہ۔ ہاشم کاؤچ کے بالمقابل ایک آرام چیئر پر بیٹھ گیا اور کوشش کرنے لگا کہ وینا کی طرف سے نظریں ہٹائے رکھے۔ حسین عورتیں اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ ہاشم، تم نے خواہ مخواہ دادا کو ہوا سمجھ لیا ہے۔ بلا وجہ ہی اس ملاقات کا لطف غارت نہ کرو۔ وہ اتنی جلد تمہارے لیے پریشانی کا کارن نہیں بن سکتا۔ وینا نے ایک توبہ شکن انگڑائی لی۔ ہاشم نے کچھ بولنا مناسب نہ سمجھا، چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ میری آمد کا مقصد اب بھی تمہاری بھلائی ہے۔ کیسی بھلائی؟ اجرت کی ضرورت نہیں۔ میرا خیال ہے پہلے تمہارے بارے میں گفتگو ہو جائے۔ میرے بارے میں؟ ہاشم زور سے چونکا۔ ڈیئر، میرے سلسلے میں ایسی کوئی بات نہیں جس کا ذکر کسی طرح بھی تمہارے لیے مفید ہو سکے۔ تم غلط کہہ رہے ہو۔ وینا نے اپنے گداز شانوں کو جنبش دی۔ نصف گھنٹہ پیشتر ہی مجھے تمہارے کوائف معلوم ہو چکے ہیں۔ ہاشم کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ اس کے ہونٹ سختی سے بھیج گئے۔ شاید تم اپنے متعلق خوش فہمی کا شکار ہو۔ وہ بے اعتباری سے مسکرایا۔ یقین نہیں آتا تو مجھ سے سن لو، وینا نے ہنس کر کہا۔ تمہارا پورا نام ہاشم دیوانی ہے، عمر 45 سال، پیشہ قمار بازی، والدین بچپن ہی میں فوت ہو گئے، اب آگے پیچھے کوئی نہیں۔ اوائل عمر میں چوری کی عادت پڑ گئی تھی، 2 بار پکڑے بھی گئے، معمولی سزا کے بعد چھوڑ دیے گئے۔ رانا تیمور اور جیک رابن جیسے مشہور جواری ہاتھ لگ گئے، تم ایک ماہر جوئے باز بن گئے۔ بیشتر وقت قمار بازی کی نظر ہونے لگا۔ آگے سنو، تمہارا ایک کمال اور بھی ہے، تم نے لڑائی بڑائی کی تربیت کے ساتھ طیارہ اڑانے کی تربیت بھی مکمل کی۔
کچھ عرصے مقامی ایئر لائن سے منسلک بھی رہے، مگر تمہاری سیلانی طبیعت کسی ذمہ داری کی متحمل نہ ہو سکی۔ 3 ماہ قبل تم وجی آباد سے وارد ہوئے ہو، وہاں تم ایک کے قتل میں ملوث تھے۔ ناکافی ثبوت کی وجہ سے تم قانونی چہرہ جوئی سے بچ نکلے۔ مقتول کی بیوہ نے تمہیں تنگ کرنا شروع کر دیا۔ پولیس انسپکٹر مجاہد رانا سے اس کے گہرے روابط تھے۔ تم خرابی صحت کا بہانہ کر کے شاہپور بھاگ گئے۔ تمہاری ایک متعلقہ بیوی اب بھی وجی آباد میں موجود ہے۔ تمہاری شادی 3 ماہ سے زیادہ نہ چل سکی۔ تم حقیقتاً کسی پابندی کے قائل ہی نہیں۔ زندگی بسر کرنے کے لیے اخلاقی ضوابط تمہارے نزدیک بے معنی ہیں۔ تمہاری سب عزت کرتے ہیں، لیکن دل سے کوئی پسند نہیں کرتا۔ تم ایک رنگین مزاج آدمی ہو۔ وینا بلا تکان بولے جا رہی تھی۔ ہاشم کے ہاتھوں میں بربن کا گلاس کانپ کر رہ گیا اور اس کے پردہ سماعت پر کسی تیز رفتار جٹ کی آواز ابھری۔ 9:10 پر عظیم الشان طیارہ حرکت میں آیا اور دور تک پھیلے ہوئے مسطح رن وے پر دوڑنے لگا۔ 9:10 پر عظیم الشان طیارہ حرکت میں آیا اور دور تک پھیلے ہوئے مسطح رن وے پر دوڑنے لگا۔ احسان جلگری نے سیل بیلٹ کس کر جیب سے چیونگم کا ننھا سا پیکٹ نکالا اور اپنی سیٹ کی پشت سے ٹک گیا۔ جہاز کی فرسٹ کلاس میں بیشتر نشستیں خالی پڑی تھیں۔ عملے کے دیگر افراد کے درمیان ایک گوشے میں ملک کا نامور سائنسدان پروفیسر ڈاکٹر زیڈ اے کیانی براجمان تھا۔ اس کی نظریں ایک ضخیم کتاب سے الجھ رہی تھیں۔ اس کے موٹے ہونٹوں میں دبی ہوئی قیمتی پرتگالی سگار سے دھوئیں کی ایک پتلی سی لکیر نکل کر اوپر اٹھ رہی تھی۔ یہ اس کا پسندیدہ سگار تھا۔ احسان جلگری نے چیونگم کا ٹکڑا منہ میں ڈالا اور پرسوچ انداز میں آہستہ آہستہ دانتوں سے کچلنے لگا۔ ہوائی جہاز کا یہ سفر اس کے لیے تفریح نہ تھا۔ مملکت خدا داد کی حکومت نے اسے سپر ایجنٹ کی حیثیت سے ایک بے حد اہم ذمہ داری سونپی تھی۔ دفتن جہاز کو ایک زبردست جھٹکا لگا اور اس نے زمین چھوڑ دی۔ دوسرے ہی لمحے 4 انجن والا تیز رو بوئنگ لہراتا ہوا فضا میں بلند ہوا اور چند منٹوں میں 23,000 فٹ کی اونچائی پر پہنچ کر سیدھا ہو گیا۔ جلگری نے ایک طویل ہمکاری لی اور آنکھیں بند کر لی۔ ذہن کے افق پر نینا کا حسین پیکر جل ملایا۔ اس کے ساتھ گزرے ہوئے دل گداغ لمحے یاد آئے۔ عجلت میں رخصت ہوتے وقت وہ اسے الوداع بھی نہ کر سکا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک شاندار پارٹی کا منظر ابھرا جہاں وہ اس سے آخری بار ملا تھا۔ سر، ایک مترنم آواز گونجی۔